أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. سبحان اللہ، ایمان کی کتنی ویلیو ہے، ایمان کی کتنی وقعت ہے. یہاں بھی ایمان والوں کو خطاب ہے، جو غیر ایمان والے ہیں ان کو نہیں، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہی آدمی سوچتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر میں نے جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور میں نے حاضری دینی ہے. ایمان کی میرے دوستو بڑی ویلیو ہے، ایمان کی بڑی وقعت ہے. ایمان کی قدر کریں. ایمان ہمارا تب محفوظ رہے گا، ایمان ہمارا تب بچا رہے گا جب ہم ایمان والے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا. اگر ہم اللہ کے حکم کی عدولی کریں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی بسر کریں گے تو ہمارا ایمان بھی ہم سے چلا جائے گا، سلب ہو جائے گا. ایمان کی حفاظت کیا کریں. اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی اور ایمان والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا، تحریر کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے. فمن عفی لہ، پر جس کو معاف کر دیا گیا. من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. شیء، کچھ حصہ. فاتباع بالمعروف، پس پیچھا کرے اچھے طریقے سے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کو ادا کرے عمدگی کے ساتھ. ذَلِكَ تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَرَحْمَةٌ، اور مہربانی ہے. فَمَنِ اعْتَدَى، پس جس نے تجاوز کیا. بعد ذَلِكَ، اس کے بعد. فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے واسطے عذاب ہے دردناک. اللہ اکبر. وَلَكُمْ، اور تمہارے واسطے. فِي الْقِصَاصِ، قصاص میں. حیات یا اولی الالباب، زندگی ہے اے عقل مندو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کتب علیکم، لکھی گئی تم پر. اذا حضر، جس وقت حاضر ہو. احدکم،
احدکم الموت، تم میں سے کسی پر موت، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر چھوڑا اس نے مال وصیت لکھی گئی، للوالدین والاقربین، ماں باپ کے واسطے وصیت کرے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں کے لیے، فمن بدلہ، پس جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا تھا، فإنما اسمہ، پس پختہ بات ہے اس کا گناہ ہے، علی الذین یبدلون، ان لوگوں پر جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، فمن خاف، پس جس نے خوف کیا، من موص جنفا، وصیت کرنے والے سے کج روی کا، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حکم باقی ہے اور دوسرا منسوخ ہے۔ جو حکم باقی ہے وہ ہے قتل کے متعلق، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیدہ دانستہ، یعنی جان بوجھ کر قتل کر دے، تو مقتول کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حق دیا ہے، اور یہ حق صرف اور صرف وارثوں کا ہے، وارثوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آج کل تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں سزا کو بحال رکھیں، پھر صدر کے پاس رحم کی اپیل ہوتی ہے اور وہ معاف کرتا ہے۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، صدر کو معافی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دیت لینا چاہیں، یعنی مالی بدلہ، تو اس کی بھی اجازت ہے، اور دیت کا مسئلہ کیونکہ 5ویں پارے میں مذکور ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں 100 اونٹ دیت ہوتی تھی۔ کتنے؟ 100 اونٹ دیت ہوتی تھی، اور اگر دینار کی شکل میں ادا کرتے تو 1000 دینار تھا۔ کتنا؟ 1000 دینار تھا۔ یہ اس وقت 100 اونٹ کی قیمت تھی، اور اگر چاندی کی شکل میں ادا کرتے تو 10,000 درہم۔ آج سے چند سال پہلے پاکستان کی حکومت نے 1000 دینار کی قیمت لگائی تو تقریباً 1,75,000 روپے، اور اگر اس پر بھی راضی نہ ہوں تو پھر قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل۔ تو جو آدمی دیدہ دانستہ، یعنی کہ جان بوجھ کر قتل کے، فرمایا جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو قتل کے 3 حکم ہیں، اور یہ تینوں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اگر خطأً قتل ہوا، جان بوجھ کر قتل اس نے نہیں کیا، فرمایا اس میں قصاص نہیں ہے، قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہے، بندوں کو دیت دینا پڑے گی، اور رب تعالیٰ کا حق جو ضائع کیا ہے تو اس کے لیے 2 ماہ روزے یا غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اس کی تفصیل بھی 5ویں پارے میں ہے۔ کیونکہ آج کل اس طرح کا ماحول ہے، عموماً جو بسوں اور جو ٹرکوں کے نیچے آ جاتے ہیں، یہ قتل خطا ہے، یہ خطا ہی کی صورت بنتی ہے، کیونکہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تم پر قصاص، اور قصاص کا معنی ہے بدلہ، فی القتلى، قتلہ قتیل کی جمع ہے مقتولوں کے بارے میں، کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے، الحر بالحر، آزاد اور آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی
کمی اور اونچے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیتا تو ایک کے بدلے 2 قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جس نے قتل کیا ہے حر ہے تو حر کے بدلے 1 ہی آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا خاندان کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح بعض خاندان ایسے تھے کہ اگر ان کے غلاموں کو قتل کیا جاتا تو کہتے کہ اگرچہ یہ ہمارا غلام ہے مگر ہماری ذات تو اونچی ہے نا، ہماری برادری اونچی ہے، ہم اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا اس واسطے ہم نے تمہارے 2 غلام قتل کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 کا حق نہیں ہے، 1 غلام کے بدلے 1 غلام ہی قتل کیا جائے۔ اسی طرح عورت کے بدلے عورت، یہاں بھی اسی طرح کرتے تھے کہ چونکہ ہمارا خاندان بڑا اور اونچا ہے اور تمہاری عورت نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے، لہذا ہم تمہاری 2 عورتیں قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ تم بے قصور کو 7 قتل کر دو، 1 کی جگہ 2 قتل کرو۔ اب دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا نادانی کرتا ہے، باپ کو علم بھی نہیں ہوتا یا دوسرے بھائی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی نے کیا شرارت کی ہے، تو اب اس بے گناہ کو قتل کرنے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، پس پیچھے پڑھنا ہے عمدگی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر وارثوں نے کہا کہ ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، ہمیں تم دیت دے دو، تو فرمایا اگر معافی مل گئی قصاص سے تو پیچھے پڑھنا ہے عمدگی کے ساتھ کہ یہ جو رقم تم نے لینی ہے تو لیتے وقت تم سختی نہ کرو، اور ادا کرنے والا ہے، سختی نہ کرو، وہ ادا کرنے والا ہے۔ اسی طرح وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، وہ بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرے، ٹال مٹول نہ کرے، وعدے کے مطابق ادا کرے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، وَرَحْمَةٌ، اور تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پر جس نے تجاوز کیا اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے واسطے عذاب ہوگا دردناک۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے کہ قاتل سے دیت بھی لے لی اور پھر اس کو قتل بھی کر دیا، یہ اس کی زیادتی ہے، یا جس نے دیت اپنے ذمے لی ہے وہ اس میں ان کو خوار کرتا ہے، دیت نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو جو بھی زیادتی کرے گا فرمایا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم قتل سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔